ہو گیا تھا. پہلے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ بہت زیادہ کمی آ رہی ہے جو ایک کنفیوژن کی وجہ سے پیدا ہوئی, مگر کل رات کو بھی اس میں آپ نے دیکھا کہ اضافی طور پہ تقریباً ₹3.25 اور ₹4.25 کے ریلیف جو ہیں وہ عوام تک پہنچائے گئے ہیں. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے جی. یہ کمٹمنٹ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا. یہ آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں تو یہی ہماری کوشش ہے, چاہے وہ پیٹرول ہو جو میرا محکمہ ہے تو میں اس کا ذکر بعض مرتبہ لاپ سائیڈڈلی زیادہ کر دیتا ہوں, لیکن اصل بات وہی ہے کہ پیٹرول کم ہو تو کیا ہے, پیٹرول کم ہو تو مہنگائی کم ہوگی نا, مہنگائی کم ہوگی تو لوگوں کو ریلیف ملے گا, اور امیر آدمی کو تو چلے اللہ اس کو اور سہولت دے, اس کا گزارا ہو جاتا ہے, لیکن غریب آدمی کے لیے یہ سہولت بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں آج آپ کے سامنے یہی بات کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. نمبر 1, وہ کیا اہداف ہیں, 2 یا 3 اہداف, 50 نہیں, جس کے ارد گرد پوری معیشت ہمارے ملک کی گھوم رہی ہے, جو وزیر اعظم کا اصل مقصد ہے. وزیر اعظم کی زندگی کا اصل مقصد ہے غریب آدمی کے لیے سہولت پیدا کرنا, غریب آدمی کے لیے روزگار پیدا کرنا, غریب آدمی کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کرنا. ہماری ویسے تو میں آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہوں تقریباً 2.5% کے قریب ترقی کی شرح آئے گی, لیکن 6.5% ہے ترقی کی شرح ہمارے دیہی علاقوں میں, ہماری زراعت میں. ہماری آدھی ملک کی معیشت اور آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں. تو ان کی ترقی کی شرح جو ہے وہ تقریباً 6.5% ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے ترقی کی شرح آئی, تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹریکٹر جو ہے, ٹریکٹر کی غالباً خرید میں 50% اضافہ ہوا ہے پچھلے 1 سال میں. کھاد کی پیداوار کے اندر تقریباً 17% اضافہ ہوا ہے. تو یہ وہ تمام اضافے ہیں جو زراعت کے اندر جو کریڈٹ نہیں دیا جاتا تھا, وہ کریڈٹ بے انتہا بڑھا ہے پچھلے 1 سال میں. یعنی کسان کو پیسے بھی مل رہے ہیں, کسان کو ٹریکٹر مل رہا ہے. ٹریکٹر کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ پیسے مل رہے ہیں. ہر کسان تو جا کے کیش پہ ٹریکٹر نہیں خرید سکتا, لیکن اگر بینکوں سے سہولت ملے گی, جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کریڈٹ جو ہے زراعت میں بڑا ہے, تو لوگوں نے ٹریکٹر خریدے ہیں, اور اس سے کھاد جو ہے وہ زیادہ بنی ہے, 17% غالباً کھاد زیادہ بنی ہے, تو ملک میں زراعت زیادہ ہوئی ہے, ملک کی پیداوار زیادہ بڑھی ہے, اور اس کی وجہ سے دیہی علاقوں میں جو 50% سے زیادہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں اور غریب ترین لوگ ہیں, جو اس دھوپ میں ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں اور پسینہ آ رہا ہے, وہ اس وقت ہل چلا رہے ہیں باہر اور فصلیں کاٹ رہے ہیں. ان لوگوں کی معیشت میں, ان لوگوں کی معاشی ترقی جو ہے وہ بڑی ہے 6.5%. اور اس ترقی کے پیچھے جو کھاد ہے, اس کے پیچھے جو بیج ہے, اس کے پیچھے جو ٹریکٹر ہے, جو دیگر آلات ہیں, ان کو فراہم کرنے سے اور ان کے لیے قرضہ فراہم کرنے سے یہ ترقی آئی ہے. تو انشاءاللہ جی ہم اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے بجٹ بھی آئے گا. بڑی کوشش کر رہے ہیں, بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اچھا بجٹ دیں آپ کو. ٹیکس کے اندر 30% اضافہ, اس 1 سال میں 30% سے زیادہ اضافہ ٹیکس کلیکشن میں ہوا ہے. تو آپ اگر ساری چیزوں کو اکٹھا کریں, ٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے, ایکسپورٹ جتنی بڑھنی چاہیے اتنی نہیں بڑھی لیکن بڑھ رہی ہے, امپورٹ کم ہو رہی ہے, تو ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ نے مجھے دوبارہ کریکٹ کیا, بڑا اچھا کیا, وہ $4 بلین سے کم ہو کے $200 ملین ہو گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب آپ اکٹھی کریں تو آپ کو ایک خاکہ نظر آتا ہے اسٹیبلٹی کا. اسی اسٹیبلٹی کے خاکے کو لے کر ہم آگے چلیں گے. انشاءاللہ مہنگائی اسی طرح کم ہوتی رہے گی, انشاءاللہ ہماری ترقی کی شرح اسی طرح بڑھتی رہے گی, انشاءاللہ ہمارا فوکس اسی طرح دیہی علاقوں پر رہے گا. انشاءاللہ ہم اپنے شہری علاقوں کے اندر چھوٹا کاروبار جو ہے, آپ اگلے بجٹ میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چھوٹے کاروبار کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں گی, آئی ٹی کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں گی, لاکھوں بچوں کو تربیت دی جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر, تاکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ڈالر کما سکیں, یہ ویزوں کی لائنوں میں لگنا نہ پڑے. آپ اپنے اپنے گاؤں, اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ کام کریں جو پوری دنیا کے اندر, نیو یارک کے اندر, شکاگو کے اندر, لندن کے اندر بیٹھ کے بچے کر رہے ہیں آئی ٹی کا کام اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کا کام, تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے کریں. تو انشاءاللہ اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم. تو اسی لیے میں آج چھٹی والے دن آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا
کہ میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں پیش کروں کہ ہم نے کیسے پیٹرول کی قیمت کم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، ہم نے کیسے زراعت کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، ہم نے کیسے مہنگائی نیچے لانے کی کوشش کی ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. یہ بتانا کہ باتیں تو نو ڈاؤٹ کی بہت اچھی ہیں اور آپ کی جی ڈی پی بھی گروتھ ہے اس میں، لیکن یہ ساری چیزیں آگے لنک ہیں. پاکستان کی ہسٹری دیکھیں، اس میں سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، تو اس کو آپ کیسے فورسی کرتے ہیں؟ جی میں آپ کی بات 100% ٹھیک ہے جی. پاکستان کے اندر استحکام کے لیے جو بیڈ راک ہے وہ تو پاکستان کی سیاست ہے، اور اس سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے میں تو آپ کے سامنے میں عمران خان صاحب کی حکومت سے بات شروع کر دیتا ہوں. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ہمارے ملک پہ حملہ ہوا، ہماری سرحدوں کو پامال کیا گیا، تو آپ کو یاد ہوگا، اور پھر ہم نے ان کے 2 جہاز بھی گرائے. میں آپ کو یاد کروا دوں کہ جب ہماری طرف کوئی دیکھتا ہے تو پھر اس کا جواب کیا ملتا ہے. تو اس زمانے میں بلاول صاحب نے کیا کہا، میں اپنی پارٹی سے نہیں شروع کرتا، انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میاں شہباز شریف صاحب اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آپ میثاق معیشت کریں. کس وقت میثاق معیشت کریں؟ جب آپ لوگوں پہ ہیروئن ڈال رہے تھے، جب آپ عباسی حنیف عباسی صاحب کو آپ نے 25 سال ان کے الیکشن سے 6-7 دن پہلے نکاح ادھر عدالت میں 25-26 سال کی ان کو سزا دے دی تھی. جب ہر ہماری پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ 2-2 سال 3-3 سال، خواجہ سعد رفیق کیا، خواجہ سلمان رفیق کیا، کامران مائیکل کیا، ہر لیڈر، خواجہ آصف کیا، ہر لیڈر جو ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا تھا. اس وقت بھی میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم معیشت پہ سیاست نہیں کریں گے، آپ معیشت کو آگے بڑھائیں، ہم تو اپوزیشن ہے نا، کریڈٹ تو آپ کو ملے گا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمارے ساتھ میثاق معیشت کریں اور معیشت کو آگے بڑھائیں. میاں نواز شریف صاحب جب اترے اب جلا وطنی کے بعد، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہے درد، ماں کا درد، باپ کا درد، بیگم کا درد، بیٹی کو میری نظروں کے سامنے گھسیٹے جانے کا درد. اس سب کے باوجود میں اس کو سائڈ پہ رکھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم ہیل کریں، ہم ملک کو لے کر آگے بڑھیں. میاں شہباز شریف صاحب نے اوپننگ سپیچ کی تو کیا کہا، انہوں نے کہا کہ آپ نہ صرف معیشت کا میثاق کریں، آپ مفاہمت کا میثاق کریں. ہم نے تو آپ کو دعوت دی کہ آپ حکومت آپ بنا لیں، اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آئیں آپ حکومت. آپ کو شک ہے نا، آپ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ. آپ اس مینڈیٹ کا جو آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، آپ حکومت بنائیں اور خود انویسٹیگیٹ کریں، کیونکہ ہمارے لوگ بھی رو رہے ہیں، مولانا بھی رو رہے ہیں، نیشنلسٹ بھی رو رہے ہیں. تو آپ کو ہم پہ شک ہے، تو آپ آئیں نا حکومت بنائیں. تو بنا لینا بھائی حکومت. جب لوگوں سے ووٹ لینے جاتے تو کس لیے لینے جاتے؟ خدمت کرنے کے لیے لینے جاتے ہیں نا، یا صرف اپوزیشن میں دھمال ڈالنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آئیں آپ حکومت بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ خود انویسٹیگیٹ کر لیں. تو نہیں کی. انہوں نے جب مریم نواز صاحبہ نے جب اوتھ اٹھایا، پہلی تقریر کی، تو کہا کہ میں ہاؤس کے اس سائڈ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں اور ہاؤس کے اس سائڈ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں. مگر دوسری طرف سے جواب کیا ہے؟ جس چیز کو ہم سیاسی استحکام کہتے ہیں، اس کے لیے سیاست ہے نا. سیاست کے لیے تو ڈائلاگ ہے. آپ بات کریں گے تو مسئلوں کا حل غریب آدمی کی زندگی کا نکلے گا. تو ہم کہتے ہیں بات کریں، وہ کہتے ہیں آپ سے نہیں کریں گے. تو ہم کہتے ہیں کن سے کریں گے؟ تو کہتے ہیں ان سے کریں گے. ہم کہتے ہیں وہ کون ہے؟ کہتے ہیں قبر تک جن کا پیچھا کریں گے. یار کیا بات کر رہے ہو؟ قبر تک ان کا پیچھا کرنا ہے یا ان سے بات کرنی ہے؟ یا ہم سے بات کرنی ہے یا کس سے بات کرنی؟ دیوار سے بات کرنی ہے. ہم نے تو کبھی آپ کی یہ نہیں کہا کہ اس کے پنکھے اتار دو، اس کا کولر بند کر دو، اس کو باتھ روموں کے اندر کیمرے لگا دو. کبھی نہیں کہا. آپ نے کہا 7 کا کمرہ بھی مجھے دے دو، میں نے جمنیزیم بنانا ہے. ہم نے کہا کمرہ توڑو، جمنیزیم وزیر اعظم پرانے ہیں، بنانے دو.